جو ہمارا جو دعویٰ ہے مسلمانوں کا بھی اسلام کا بھی کہ یہ کائنات کو اللہ نے بنایا، یونیورس کو. اچھا، اور جو ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں یا ڈارونسٹ لوگ جو بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین خود، یہ جو بھی یونیورس ہے وہ خود بنا ہے. تو اب اس میں ان کا اعتراض یہ آتا ہے کہ بھائی یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے بنایا، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ پھر خدا کو کس نے بنایا ہے؟ تو یعنی کہ وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جس طریقے سے خدا خود بنایا ہے یہ زمین بھی اسی طریقے سے خود بن گئی ہوگی. ایسا ہی کہتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو اسے کیسے ڈیبنک کریں گے پھر؟ لاجک سے بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یونیورس، اگر کوئی آدمی کہے کہ یونیورس خود بخود بنا ہے تو اس کے لیے ایک بڑا کریٹیکل کوسچن ہے. وہ یہ ہے کہ یہ یونیورس آپریٹ نہیں کر سکتا اگر اس کے فزیکل لوز ایگزسٹ نہ کرتے ہوں. تو پھر کیا یہ لوز پہلے بنے تھے یا یونیورس پہلے بنا تھا؟ اگر یہ لوز پہلے بنے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ یونیورس خود بخود نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جن لوز پہ یہ آپریٹ کر رہا ہے وہ لوز تو خود بخود نہیں بنے ہوں گے، ان کو تو کوئی بنانے والا ہے. اور اگر یہ یونیورس خود بخود یہ بنا ہوا ہے اور اس کے اندر لوز اس نے بعد میں ڈیولپ کیے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ان لوز کے بغیر تو یونیورس ادھر انٹرنلی کولیپس کر جائے گا یا ریپڈ ایکسپینشن سے یہ ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے گی. تو یہ انڈا پہلے یا مرغی والی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. دیر فور یہ ایگزامپل دینا ہی ایک فکری آوارہ گردی ہے کہ ایک چیز جو ہمارے سامنے ڈیپینڈنٹ ہے لوز پہ، اس کا مقابلہ ہم ایسی ذات سے کر رہے ہیں جس کا جو کسی چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. بالکل صحیح فرمایا. اچھا معین انصاری صاحب، جی 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 میں ایک ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ معین انصاری صاحب نے جو ایک مقدمہ رکھا کہ یہ مذہبی لوگوں کا مقدمہ نہیں ہے کہ خدا نے خود سے بنایا اپنے آپ کو. خدا بنایا ہی نہیں گیا، بنا نہیں ہے. وہی میں کہنا چاہ رہا تھا. جیسے ہی ہم کہیں گے کہ خدا نے بنایا ہے خود کو تو پھر آپ پرابلم میں پھنس جائیں گے. اللہ جو ہے وہ ایٹرنل ہے. یہ سمجھ سے بھی وہ آرگومنٹ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے ہے تو وہ یونیورس بھی اگر ہمیشہ سے ہو تو اس میں کیا پرابلم والی بات ہے. تو اس میں تو وہ ریڈ ہبل اور ریڈ شفٹ چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ جو کائنات ہے وہ ایک سرٹن ٹائم پہ بنی ہے. تو ان کا آرگومنٹ ہوتا ہے وہ یہ ایک پرپیچول باؤنس بھی تو ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ ہم تو 13.8 ارب سال پیچھے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ ایک کرنچ ہو اور کرنچ کے بعد اس میں باؤنس اور ممکن ہے پرپیچول سائیکل چل رہا ہو. بٹ اگین دیٹ ڈزنٹ ایڈریس دی کوسچن کہ پھر وہ جو لوز ہیں جن کی بیس پہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہ پہلے بنے تھے یا بعد میں بنے تھے. اگر وہ پہلے بنے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یونیورس ایٹرنل نہیں ہو سکتا. اگر وہ بعد میں بنے تھے تو پھر یونیورس ان کے بغیر ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا. تو یعنی کہ کتنا عرصہ ہوا ہوگا کہ یونیورس ادھر بنا اور ادھر سے پھر یونیورس نے لوز بھی بنانے شروع کر دیے. دیٹ امپلائز کانشنس، جس کو آپ خود نہیں مانتے کیونکہ مٹیریلسٹک لوگ تو کانشنس سے وہ تو دور ہی رہتے ہیں، تو ان کے نزدیک تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، مائنڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. جی تو اس لیے یہ کوسچن صرف ایک قدم تک جاتا، دوسرے قدم تک بھی نہیں جاتا. جی اچھا، اس میں ایک چیز اس کو آپ دوسرے انداز سے، بات وہی ہے جو قیصر بھائی نے کہی اور عاصم بھائی نے، اس کو صرف اتنا اس انداز سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ جب ملحد یہ کہتا ہے کہ خدا کو کس نے بنایا تو وہ یہ مان کے چل رہا ہے کہ خدا بھی مخلوق ہے جس طرح کائنات مخلوق ہے. تو آبویسلی جب خدا مخلوق ہے تو سوال آئے گا کہ پھر جب مخلوق ہے تو اس کا خالق کون ہے؟ جبکہ اہل مذہب کا مقدمہ یہ ہے کہ کائنات مخلوق ہے اور خدا مخلوق نہیں ہے. تو یہ سوال کہ اگر اس کائنات کو خدا نے بنایا تو خدا کو کس نے بنایا، یہ دراصل اہل مذہب کے مقدمے سے ناواقفیت اور جہالت کی دلیل ہے. یہ سوال ہی غلط ہے.